کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اللہ کی ناراضگی دنیا میں عذاب بن کر بہت بار نازل ہوئی ہے۔ ایسا ہی عذاب کا ایک واقعہ آج ہم جانیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مچھروں سے خدائی کا دعویٰ کرنے والا نمرود کی سلطنت کو فنا و برباد کیا۔ ہزاروں سال قبل کی بات ہے کہ ملک بابل میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو بڑی بادشاہی عطا فرمائی تھی جس پر اس کو بہت زیادہ غرور تھا۔ نمرود نہایت ہی سرکش اور ظالم شخص تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ جو اسے خدا نہ مانتا اس پر ظلم ستم کرتا تھا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کا ارشاد کیا کرتا تھا۔ بت پرستی اسے کہتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانے اور پوجے۔ اللہ نے نمرود اور ملک بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معبود فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دی، مگر نمرود کی جہالت اور گمراہی نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قیدیوں کو لا کر ایک جس کو رہا کرنا تھا اس کو پھانسی دے دیا اور جس کو پھانسی دینا تھا اس کو رہا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ لاجواب ہو گیا اور غصے سے بھر گیا۔ ایک روز ابراہیم علیہ السلام بت خانہ گئے اور سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کو رہنے دیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو جان گئے کہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہمارے بتوں کے خلاف تھے، ضرور یہ سب انہی نے کیا ہوگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب بڑے بت نے کیا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتے تم انہیں معبود کہتے ہو۔ لوگوں نے نمرود کو بتایا اور ابراہیم علیہ السلام کی شکایت کی۔ نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کر اس میں آگ لگا دی جس کی حرارت اتنی تھی کہ کوئی اس کے قریب نہ جا پاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بازو پکڑ کر نہایت آرام کے ساتھ بٹھا دیا۔ اس وقت ایک فرشتے نے ایک خوبصورت لباس لا کر آپ علیہ السلام کو پہنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد باغ اور چشمے جاری ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل و کرم ہو گیا۔ ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے صبح و شام لذیذ کھانا جنت سے پہنچاتے، کمال خوشی اور بیگمی کا وقت گزرتا۔ کچھ روز بعد نمرود کو لگا آگ بجھ گیا ہوگا اور نمرود اونچے مینار پر چڑھ کر دیکھتا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام اس کے خدا کے مدد سے زندہ نکل گیا تو میرا اور ملک کے لیے آفت آن پڑے گی۔ ساتھیوں سے اس کا ڈر بیان کرتا۔ ایک روز نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل پر سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد عمدہ گلستان ہے اور سری چشمہ جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا، پریشان ہوا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، تجھ پر اس آگ کو کس نے گلزار کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہ ادنا سا اثر ہے۔ نمرود نے سوچا، جس کے قدرت کا یہ ادنا سا اثر ہے پھر حقیقت وہ بڑا پروردگار ہو۔ لگ بھگ 40 یا 50 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا خوشی کا وقت میں نے اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس راکھ سے جو پہاڑ کے مانند تھا باہر نکل آئے۔ نمرودیوں کو واز نصیحت پھر سے شروع کر دی۔ نمرود نے چند دن کی مہلت مانگ دی۔ نمرود کے وزیر نے منع کیا اور کہا، اتنے دن تو نے خود خدائی کا دعویٰ کیا، اب دوسروں کی بندگی کر اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرتا ہے۔
آخر کار نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا کہ تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائے، بکریاں اور اونٹوں کی قربانی عطا کرتا ہوں۔ تم اپنے پروردگار سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے انتقام نہ لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ آخر کار آپ علیہ السلام نے فرمایا، اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی اور مجھے تیرے لیے نبی بنا کر بھیجا، مجھے آنکھ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، مگر پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا۔ اے نمرود، جس بادشاہی اور طاقت پر تو مغرور ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میرے خدا کا ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی فوج ہے تو اسے کہہ دو مجھ پر مسلط کر دے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج تیار ہے، تم تیاری کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اعلان جنگ کر دیا۔ نمرود نے 3 دن کی مہلت مانگی۔ ان دنوں میں اس نے لاکھوں کی فوج اکٹھی کی، طرح طرح کے ہتھیار اکٹھے کیے اور میدان میں جمع ہو گیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے تو ان لوگوں نے کہا، آسمانی فوج کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا، اے نمرود، آسمانی فوج پہنچ رہے ہیں۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے آفتاب یعنی سورج کی روشنی چھپ گئی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ نمرود نے اعلان کیا کہ نکارہ بجاؤ، پر مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کی ہوش اڑ گئے اور چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم گوشت خون وغیرہ ختم کر دیا، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے، آدمی جانور ہتھیار سب ختم کر دیے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس جا بیٹھا، لیکن اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا اور نمرود کے ناک میں سے ہو کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ نمرود ہاتھوں سے خود کو مارتا، دیواروں سے اپنا سر پیٹتا۔ وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جس کی ساری دنیا میں حکومت تھا، وہ بادشاہ جس نے دنیا میں ظلم ڈھائے تھے، اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ جب تک اس کے سر پر جوتے نہ پڑتے اس کو قرار نہ آتا۔ جو بھی دربار میں آتا اس کو معمول تھا اپنے جوتے اٹھا کے اس کے سر کو پیٹتا۔ سر کو پیٹنے سے اس کو چند لمحوں کے لیے قرار آ جاتا، لیکن مچھر دوبارہ اس کے دماغ کو چاٹتا۔ وہ چیختا چلاتا، آخر 40 یا اس سے زیادہ دن تک اسی عذاب میں رہنے کے بعد اسی حالات میں اس کی موت ہو گئی اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ دوستو، اللہ وہ پاک ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور عبادت اور بندگی کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔